حضرت عثمان غنی سخاوت کا سمندر تھے۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں تو وہاں پانی کی قلت تھی۔ کس نے بیر روما خرید کے تو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ عرب کی گرمی اور پانی بھی نہ ملے، کس نے اپنا مال خرچ کر کے اہل بیت اور صحابہ کے کلیجے ٹھنڈے کیے؟ حضرت عثمان غنی نے مال خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی وسعت کے لیے کس نے مکان خرید کے مسجد میں شامل کیے؟ حضرت عثمان غنی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کی تیاری کا مرحلہ ہے، ابتدان آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پالان سمیت، ہودج سمیت، اور ان پر جو سوار بیٹھیں گے نا مجاہد، ان کے بھی سارا ساز و سامان میرے ذمے ہے۔ 300 اونٹ۔ آج کل ایک اونٹ اگر 1 لاکھ کا ہو تو حضرت عثمان غنی نے کتنے کروڑ اس وقت پیش کیے ہیں۔ اور پھر صرف اونٹ ہی نہیں پیش کیے، کہا ان کے اوپر جو سیٹ رکھی جاتی ہے نا ہودج، اور جو پالان، جو چادر، جو ان کی مہاریں، جو ان کا خرچہ ہوگا، مجاہد جو اوپر بیٹھیں گے ان کے جوتے بھی میں ہی پیش کروں گا۔ پھر کچھ درہم لیے ہیں، حضور منبر پہ تشریف فرمائیں، حضرت عثمان غنی نے حضور کی گود میں ڈالے، یا رسول اللہ یہ اس مال کے علاوہ ہے، وہ جو اونٹوں کا میں نے وعدہ کیا یہ ان کے علاوہ ہے۔ میرے آقا کریم نے ان دراہم میں ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث ہے جو بتاتی ہے عثمان غنی محفوظ عن الخطا ہے، محفوظ عن الخطا ہے، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک موقع پر نہیں، متعدد مواقع پر حضور سے جنت خریدی ہے۔